دہلی سن 1218 تلواروں، سلطنتوں اور بدلتی ہوئی حکومتوں کا شہر، لیکن شاہی درباروں کے شور و غل کے بیچ ایک نوجوان یہاں پہنچتا ہے۔ اس کے پاس ایک جائے نماز ہے اور دل میں ایک طلب۔ اس کا نام محمد نظام الدین رحمہ اللہ علیہ ہے۔ وہ تخت و تاج کا طلبگار نہیں، وہ سچائی کا متلاشی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ علیہ کے قدموں میں حضرت نظام الدین رحمہ اللہ علیہ کو اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا ہے۔ پاکپتن میں برسوں کی خدمت اور ریاضت کے بعد حضرت بابا فرید رحمہ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین رحمہ اللہ علیہ کو اپنا بنیادی خلیفہ مقرر کیا۔ یہ تقرری وراثتی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ قابلیت اور روحانی صلاحیت کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ مرشد فرماتے ہیں، ایک بڑے درخت کی مانند بنو تاکہ لوگ تمہارے سائے تلے سکون پا سکیں۔ وہ دہلی واپس تشریف لے آتے ہیں اور غیاث پور کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں۔ وہ فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا دسترخوان یعنی لنگر غریبوں کے لیے کبھی خالی نہیں رہتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ کا راستہ سخت رسم و رواج کا نہیں بلکہ بے لوث محبت کا راستہ تھا۔ وہ اسے احسان کہتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی نجات نہ مانگو بلکہ پوری انسانیت کا سکون مانگو۔ وہ سکھاتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے۔ ان کے ہاں عالم ہو یا فقیر سب برابر ہیں، اور یہی بات وقت کے سلاطین کو ناگوار گزری۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف درویش تھا اور دوسری طرف اقتدار۔ سلطان غیاث الدین تغلق ایک مہم سے واپسی پر پیغام بھیجتا ہے، میرے پہنچنے سے پہلے دہلی چھوڑ دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ سکون سے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جو صدیوں تک کے لیے امر ہو گئے۔ فنوس دلی دور است، دہلی ابھی دور ہے۔ سلطان کا شاہی خیمہ شہر سے چند میل دور ہی گر جاتا ہے۔ وہ کبھی دہلی نہیں پہنچ پاتا۔ درویش وہیں رہتا ہے۔ درویش کے آستانے پر موسیقی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ ان کے لاڈلے مرید حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ علیہ فارسی دھنوں کو ہندوی لوک گیتوں کے ساتھ ملا دیتے۔ یہ قوالی کی پیدائش ہے۔ جب خسرو رحمہ اللہ علیہ گاتے ہیں تو شعر پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف موسیقی نہیں بلکہ اپنے محبوب حقیقی سے ایک گفتگو ہے۔ سن 1325 درویش اپنی آخری سانس لیتا ہے، لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی نظام الدین کی درگاہ دہلی کی دھڑکن ہے۔ 7 صدیاں گزر گئیں مگر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ آج بھی ٹوٹے ہوئے دلوں اور تلاش حق میں نکلے ہوئے مسافروں کی میزبانی کر رہے۔ ہم یہاں دلوں کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء